بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا۔ عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ شرح العلوم اول کتاب الصلاۃ درس نمبر 436 میں نماز قضا کو جلدی انجام دینے کا حکم ذکر ہوگا۔ نماز کی قضا کے احکام زیر بحث ہیں۔ قضا نماز کو جلدی انجام دینے کا حکم، مشہور کے نظریہ مضائقہ کا بیان اور اس کا معنی اور مفہوم بھی ذکر ہوگا۔ روایات اور احادیث کی روشنی میں رائے حل بھی پیش کیا جائے گا۔ متعلقہ فروعات اور مسائل بھی بیان ہوں گے۔ عبارت کی توضیح اور تشریح بھی پیش کی جائے گی۔ ترتیب کے مطابق سب سے پہلے عبارت کو دیکھتے ہیں۔ فرمایا الثالثۃ یستحب تعجیل القضاء استحبابا مؤکدا سواء الفرض والنفل بل الاکثر على فوریت قضاء الفرض وانه لا يجوز الاشتغال عنه بغیر ضروری من اکل ما یمسک الرمق ونوم یضطر الیہ وشغل یتوقف علیہ ونحو ذلک۔ تیسرا مسئلہ نماز قضا کے مسائل میں سے یہ ہے کہ مستحب ہے کہ نماز قضا کو جلدی انجام دیا جائے، استحباب مؤکدہ، اور یہ استحباب مؤکد ہے، تاکید کی گئی ہے۔ سواء الفرض والنفل، چاہے فرض نماز قضا ہوئی ہو تو اس کو بھی جلدی انجام دینا مستحب ہے، یا نافلہ نماز مستحب نماز قضا ہو گئی ہو، رہ گئی ہو، تو اس کو بھی جلدی انجام دینا مستحب ہے۔ بل الاکثر علی فوریت قضاء الفرض، بلکہ اکثر و مشہور فقہاء شیعہ وہ فرض نماز کی اور واجب نماز کی قضا کو فوری قرار دیتے ہیں، اور اس کا یہ معنی ہے وَأَنَّهُ لَا يَجُوزُ الْإِشْتِغَالُ عَنْهُ بِغَيْرِ ضروری، کہ اگر انسان کے اوپر کوئی واجب نماز قضا ہو تو پھر اس کے لیے جائز نہیں ہے قضا نماز کو چھوڑ کر کسی اور کام میں مشغول ہونا، بغیر ضروری یعنی جو غیر ضروری ہو، اشتغال یعنی مشغول ہونا، عنہ اس فرض نماز کو چھوڑ کر، بغیر ضروری کسی غیر ضروری اور لازمی کام کے علاوہ کوئی اور کام نہیں کر سکتا۔ من اکل ما یمسک الرمق، ضروری اور اضطراری جو کام ہوتا ہے، مثال کے طور پر اتنا وہ کھانا کھا سکتا ہے جو اس کی جان کو باقی رکھے، رمق یعنی اس کی جان زندہ رہے، اس کو باقی رکھے، وَنَوْمٍ یُضْطَرُّ إِلَيْهِ، اور اتنا سو سکتا ہے جتنا اضطرار اور مجبوری ہو کہ اس کے بغیر انسان کی صحت جو ہے نا جواب دے جائے، یا وہ لازمی سو سکتا ہے۔ وَشُغْلٍ يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ، یا ایسا کوئی کام کر سکتا ہے جس سے وہ قوت لا یموت کما سکے، یا توقف علیہ جس پر اس کی زندگی کا دار و مدار ہے، وَنَحْوِ ذَلِكَ، اور اسی طرح جو واجب کام ہیں وہ کر سکتا ہے، اس کے علاوہ پہلے اپنی قضا نمازیں پڑھے واجب اور اس کے بعد دوسرے کام کرے۔ تو وَنَحْوِ ذَلِكَ سے مراد کپڑے پاک کرنا جن کے ساتھ وہ نماز پڑھے گا اور اپنی واجب کو ادا کرے گا۔ وَأَفْرَدَهُ بِالتَّصْنِيفِ جَمَاعَةٌ، اس نظریے کو اصطلاح میں مضائقہ کا نام دیتے ہیں، یعنی قضا کا وقت تنگ ہے اور اس کے بارے میں علماء کی ایک جماعت نے مستقل کتابیں اور رسالے لکھے ہیں۔ وفی کثیر من الاخبار دلالۃ علیہ، بہت سی روایات اہل بیت سے جو منقول ہیں وہ بھی اس پر دلالت کرتی ہیں، تو ان علماء نے اپنی کتابوں میں ان روایات کو بھی نقل کیا ہے اور ذکر کیا ہے۔ الا ان حملها على الاستحباب المؤکد طریق الجمع بینها وبین ما دل على التوسعۃ،
مگر ان روایات کثیرہ جو مضائقہ پر دلالت کرتی ہیں، یعنی واجب نماز کی قضا فوراً انجام دینی چاہیے اور غیر ضروری کاموں میں مشغول نہیں ہونا چاہیے، ان روایات سے مراد لینا استحباب موقت کے واجب نماز کی قضا کو جلدی انجام دینا مستحب موقت ہے۔ طریق الجمع بینہا و بین ما دل علی التوسعۃ، یہ اس طرح روایات میں جمع ہو جاتی ہے جو روایات مضائقہ پر دلالت کرتی ہیں اور جو روایات دلالت کرتی ہیں توسعہ پر، یعنی جلدی انجام دینا قضا کو واجب نہیں ہے بلکہ انسان اس کو جس وقت چاہے انجام دے سکتا ہے۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ دو قسم کی روایات منقول ہیں، کچھ جو ہے مضائقہ پر دلالت کرتی ہیں، کچھ توسعہ پر دلالت کرتی ہیں کہ اس کا وقت وسیع ہے، تنگ نہیں ہے۔ تو ان کو جمع کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جلدی انجام دینا استحباب موقت قرار دیا جائے۔ تو مضائقہ کے جو لوگ قائل ہیں اور کہتے ہیں کہ قضا نماز کو فوراً انجام دینا چاہیے، ان میں سید مرتضی علم الہدا ہیں، اپنے رسائل میں وہ اس نظریے کے قائل ہوئے ہیں۔ علامہ ابن ادریس حلی اپنی سرائر میں اس کے قائل ہوئے ہیں، اور شیخ طوسی اپنی خلاف میں قائل ہوئے ہیں۔ حتبہ سے منقول ہے کہ کھانے پینے سے بھی منع ہے، مگر جتنا وہ واجب ہو اتنا کھا سکتا ہے، اور باقی کام پھر قضا پڑھنے پر کرے۔ اور جبکہ شیخ مفید اور ابن ادریس حلی سے اس پر اجماع کا دعویٰ بھی کیا گیا ہے، اور اس کے لیے مختلف وہ دلیلیں دیتے ہیں۔ مثلا اصالت الاحتیاط ہے کہ جناب علی اس کو جلدی انجام دینا چاہیے، تو اس کا جواب دیا گیا ہے کہ شبہات وجوبیہ میں احتیاط واجب نہیں ہوتی، جیسا کہ علم اصول میں اس کی وضاحت دی گئی ہے۔ شبہات بدویہ تحریمیہ میں حدیث رفع اور باقی جو ادلہ برات ہیں اس کے باوجود اخباری احتیاط کے قائل ہو جاتے ہیں، چونکہ وہ شبہات کے وقت احتیاط کی روایتوں وغیرہ سے استدلال کرتے ہیں، لیکن وہ اخباری اور تمام اصولی شبہات بدویہ وجوبیہ میں وہ احتیاط کے قائل نہیں ہیں، جیسا کہ حراملی صاحب اور جناب علی صاحب حدائق وغیرہ نے اس کی تصریح کی ہے، اور فرماتے ہیں کہ جب ہمیں شک ہو کہ مثال کے طور پر یہ قضا کو جلدی انجام دینا واجب ہے یا نہیں ہے، تو جب تک محکم دلیل نہ آ جائے تو پھر ہم کیا کریں گے؟ براعت جاری کریں گے، وہ بھی اس میں براعتی ہیں۔ اوامر قضا کے اطلاق سے وہ استدلال کرتے ہیں اور اس سے فوریت کو سمجھتے ہیں، تو اس کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ امر مطلق کے طلب کے لیے واضح ہوتا ہے، اس میں فوریت یا تراخی پر دلالت نہیں ہوتی۔ ایک آیت ہے اقم الصلاۃ لذکری، طٰہٰ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 14 میں، تو اس کی جو تفسیر میں روایات سید زرارہ وغیرہ وارد ہیں، ان سے وہ مراد لیتے ہیں کہ جب انسان بھول جائے نماز پڑھنا تو جب اس کو یاد آ جائے تو فوراً اس کو انجام دے، اور اس طرح کی اور بھی روایات ہیں۔ تو اس کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ آیت ظہور نہیں رکھتی فوریت میں کہ جب اس کو یاد ہے فوراً اس کو انجام دے، بلکہ آیت میں ہے کہ نماز پڑھنی چاہیے ذکر اللہ کے لیے، نہ یہ کہ جب بھول جائے تو پھر اس کو پڑھے، بلکہ ذکر اللہ کے لیے انسان کو جب نماز پڑھنی ہے تو قربتاً الی اللہ پڑھنی چاہیے۔ ان کی کچھ روایات ہیں جو قضا پر دلالت کرتی ہیں، جب یاد آ جائے، پہلے بھولا ہوا تھا پھر اس کو یاد آ جائے، تو من نام عن صلاۃ او ناسیها فوقتها حین یذکرها، یہ سرائر میں اس نے نقل کی ہے، اور نعمان راضی کی روایت بھی اسی طرح ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ ان کی سند ضعیف ہے، بلکہ وقت تو نہیں ہوتا قضا نماز کا، بلکہ جب وہ پڑھنا چاہے اس کو انجام دے سکتا ہے۔
کچھ روایات ہیں جو کہتی ہیں کہ قضا نماز کو چھوڑ کر کسی اور کام میں مشغول ہونا جائز نہیں ہے، جیسا کہ یہاں پر اشارہ بھی کیا ہے شہید ثانی نے۔ مثال کے طور پر صحیح ابو ولاد ہے جو وارد ہے اس شخص کے بارے میں جو قاصد سفر سے لوٹ آتا ہے جبکہ اس نے پہلے نماز قاصر پڑھی ہے۔ امام صادق علیہ السلام سے ہے وَإِن كُنْتَ لَمْ تَسْرِ فِي يَوْمِكَ الَّذِي خَرَجْتَ فِيهِ بَرِيدًا فَإِنَّ عَلَيْكَ أَن تَقْضِيَ كُلَّ صَلَاةٍ صَلَّيْتَهَا في يومك ذلك بالتقصير بتمام من قبل ان تؤم من مكانك ذلك۔ وسائل الشیعہ باب 5 ابواب نماز مسافر میں ہے، اور صحیح زرارہ ہے تو اس میں بھی اسی طرح ہے کہ انسان اگر کوئی نماز بغیر طہارت کے پڑھتا ہے یا بھول جاتا ہے نماز یا سو جاتا ہے، یقضیہا فی ای ساعت ذکرہا من لیل او نہار، تو ان روایات سے وہ استدلال کرتے ہیں کہ اس سے فوریت ثابت ہوتی ہے۔ تو اس کا جو جواب دیا گیا ہے وہ یہاں پر موجود ہے، شہید ثانی نے بیان کیا ہے کہ ان سے استحباب موقت مراد لیا جائے گا، چونکہ اس کے مقابلے میں روایات موجود ہیں جن سے استفادہ ہوتا ہے کہ فوریت نہیں ہے، بلکہ انسان کو جب بھی یاد آ جائے تو وہ اس کو پڑھ سکتا ہے۔ اسحاق بن عمار کی روایت امام صادق علیہ السلام سے تقام الصلاۃ وقد صلیت فقال صلی واجعلها لما فات، نماز جماعت کھڑی ہوتی ہے اور میں پہلے نماز پڑھ چکا ہوں اپنی واجب، فرمایا اس جماعت کے ساتھ نماز پڑھو اور اپنی نماز قضا کی جگہ سے قرار دو۔ وسائل الشیعہ باب 55 ابواب نماز جماعت میں ہے۔ اب اس سے واضح طور پر سمجھا جاتا ہے توسیع کا نظریہ۔ اگر جناب علی قضا جلدی واجب ہوتی تو پھر تو یہ کیا تھا، اس طرح تو نہیں ہو سکتا تھا، چونکہ اس کی تو کوئی قضا ہو ہی نہیں سکتی پہلے جو اس نے ادا نہ کی ہو۔ اور روایت جابر بن عبداللہ بھی ہے، قال رجل یا رسول اللہ کیف اقضی قال صلی مع کل صلاۃ مثلها، قضا نماز ذمہ ہے کیسے پڑھوں؟ تو فرمایا ہر نماز کے ساتھ ایک نماز پڑھتے جاؤ تو آپ کی وہ قضا ادا ہوتی جائیں گی۔ اسماعیل بن جابر کی روایت بھی ہے کہ میں اپنے اونٹ سے گر گیا اور میرے سر میں کافی جو ہے زخم لگا اور 7 دن رات میں غش کی حالت میں رہا، تو میں نے سوال کیا، فرمایا اقض مع کل صلاۃ صلاۃ، ہر نماز کے ساتھ ایک ایک نماز پڑھتے جاؤ تو قضا ہوتی جائیں گی۔ اور بھی روایات ہیں، تو بہرحال اس میں کافی بحث پائی جاتی ہے، بڑے بڑے علماء نے تحقیقات اس کے بارے میں لکھی ہوئی ہیں۔ تو ایک نظریہ جو ہے نا مضایقہ کا ہے، حالانکہ دوسرا نظریہ اور روایات موجود ہیں، تو روایات کو جمع بندی کی کوشش کرنی چاہیے، ایک نظریے کو لے کر وہ اس پر اصرار نہیں کیا جا سکتا۔ تو ایک مختصر سی بحث سابقہ مسئلے کے بارے میں یہاں پر ہم بیان کر دیتے ہیں، کچھ چیزیں اس کی رہ گئی تھیں۔ جناب شہید ثانی نے اپنی روض الجنان میں بعض محققین کے حوالے سے ذکر کیا ہے کہ وہ پہلی روایت کو بنا سے مراد استئناف لیتے ہیں، تو ان بعض محققین سے مراد محقق ثانی کرکی ہیں جنہوں نے جامع المقاصد لکھی ہے، اور ان کا نظریہ بھی اپنی جگہ ان کی کتاب میں موجود ہے۔ 2 روایتوں کا ذکر ہوا تھا، ایک روایت صحیح ہے محمد ابن مسلم جو کہ فقی میں منقول ہے، اور دوسری صحیح فضیل بن یسار ہے، قلت لابی جعفر علیہ السلام انی اکون فی الصلاۃ فاجد غمزا فی بطنی او اذن او ضربانا فقال انصرف ثم توضا وابن علی ما مضى من صلاتك ما لم تنقض الكلام متعمدا فان تکلمت ناسیا فلا شیء علیک فهو بمنزلة من تکلم فی الصلاة ناسیا قلت وان قلب وجهه عن القبلہ قال نعم وان قلب وجهه عن القبلہ۔ یہ روایت وسائل الشیعہ باب اول ابواب قواطع الصلاۃ میں ہے، حدیث نمبر 9۔ تو یہ بھی صحیح ہے
امام باقر علیہ السلام سے عرض کی کہ میں نماز میں ہوں اور پیٹ میں کافی مروڑ ہوتی ہے اور اذیت ہوتی ہے یا بہت زیادہ اس میں جھٹکا سا لگتا ہے۔ فرمایا لوٹ جاؤ اور وضو کرو اور سابقہ نماز پر بنیاد رکھو جب تک کلام جان بوجھ کر نہ کرو، اور اگر بھول کر کلام ہو بھی جائے تو کوئی حرج نہیں، ایسے ہوگا جیسے نماز میں کوئی بھول کر کلام کرتا ہے۔ فرمایا اگرچہ اس کے لیے قبلہ سے منہ پھیرنا پڑے، فرمایا کوئی حرج نہیں ہے، اور بے شک قبلہ سے منہ پھیر جائے۔ تو یہ جو ہے نا روایت، اس کی طرف پہلے اشارہ نہیں ہوا تھا، تو یہ جو مبتون والا مسئلہ ہے اس میں روایات موجود ہیں، اور علامہ اور محقق ثانی جو تھے وہ استئناف کا معنی کرتے ہیں، تو اس کا پھر جواب دیا ہے شہید ثانی نے۔ اور مصادرہ علی المطلوب کے بارے میں اصل میں وہ علامہ حلی کا جو ہے مختلف الشیعہ میں استدلال ہے کہ اگر نماز میں حدث واقع ہونا وضو کو دوبارہ واجب قرار دے تو پھر نماز بھی باطل ہونی چاہیے، کیونکہ نماز میں اگر حدث واقع ہو جائے تو پھر نماز ختم ہو جاتی ہے۔ شہید اول نے ذکر شیعہ میں اس کو مصادرہ قرار دیا ہے، اور شہید ثانی نے روض الجنان میں اسے جو ہے مصادرے کو نقل کیا ہے، جیسا کہ سید المدارک بھی فرماتے ہیں۔ اور شہید اول نے ہی پھر اس کو ضعیف قرار دیا ہے، فرماتے ہیں کہ جب صحیح و سند روایت موجود ہے بنیاد رکھنے پر تو پھر اس طرح تلازم کے قائل نہیں ہو سکتے، اور روض الجنان اور باقی کتابوں میں بھی اس کو نقل کیا گیا ہے۔ تو دو روایات ہم نے اشارہ کی تھیں کہ بنا رکھنے پر اور درمیان میں فعل کثیر بھی انجام دینے کی جو اجازت ہے موثق ہے، سماع انقاذ غریق کے لیے ہے۔ سألته عن الرجل يكون قائما في الصلاة الفريضة فينسي كيسه أو متان يتخوف ضيعته أو هلاكه، قال يقطع صلاته ويحرز متاعه ثم يستقبل الصلاة، قلت فيكون في الفريضة فتغلب عليه دابة أو تغلب دابته فيخاف أن تذهب أو يصيب فيه عنت، فقال لا بأس بأن يقطع صلاته ويتحرز ويعود إلى صلاته۔ ایک شخص نماز فریضہ میں کھڑا ہے اور اپنا تھیلا بھول جاتا ہے یا سامان بھول جاتا ہے جس کے ضائع ہونے کا خوف ہے، تو فرمایا نماز وہیں روک کر اپنے مال کو محفوظ کرے، پھر اپنی نماز کو آگے جاری کرے۔ اسی طرح سوال کیا فریضہ میں ہے اور اسے خطرہ ہوتا ہے کہ اس کا جو جانور ہے وہ کہیں مثلا بھاگ جائے یا کوئی نقصان کرے، تو فرمایا کہ کوئی حرج نہیں، نماز کو روک کر اس کو محفوظ کرے اور پھر نماز کو جاری رکھے۔ اسماعیل بن ابی زیاد سکونی کی امام صادق و امام باقر علیہ السلام سے روایت ہے، اور انہوں نے امام علی علیہ السلام سے روایت کی، فی رجل یصلی و یرى الصبی یحبو الی النار او الشاة تدخل البیت لتفسد الشیء، فقال فلینصرف ولیحرز ما یتخوف ویبنی علی صلاته ما لم یتکلم۔ ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے، بچے کو دیکھتا ہے کہ وہ آگ میں جا رہا ہے، یا بکری کو دیکھتا ہے کہ وہ کمرے میں داخل ہو رہی، کوئی چیز خراب کرے گی، فرمایا کہ وہیں نماز روک کر جس چیز کا خوف ہے اس کو محفوظ کرے اور اپنی نماز کو جاری رکھے جب تک درمیان میں کلام نہ کرے۔